بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ آج ہے 7 جنوری سال 2021 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ سے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں اور وہ ہے جناب دنیا کی سپر پاور امریکہ، واحد سپر پاور ہے جو آج تک پوری دنیا میں دنگا فساد کروانے میں اپنی مہارت رکھتی ہے، لیکن اس وقت امریکہ کی صورتحال انتہائی مخدوش ہے اور واشنگٹن میں کرفیو لگانا پڑ گیا۔ اور کیوں لگانا پڑا؟ کیونکہ انتقال اقتدار کا مرحلہ وہاں پہ آ چکا، اور یہ امریکہ کی تاریخ میں شاید پہلا موقع ہے کہ انتقال اقتدار سے پہلے وہاں پہ صورتحال انتہائی دگرگوں ہو گئی ہے، اور یہ شاید پہلا موقع ہے کہ امریکہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں، کیپٹل ہل میں، جس کو کیپٹل ہل کہتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس میں حملہ کیا گیا۔ اور حملہ کس نے کروایا؟ حملہ بھی جو اس وقت صدر ہیں، سرونگ پریزیڈنٹ، ان کے حامیوں نے کیا ہے۔ اور یہ سلسلہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ کیونکہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ کرفیو لگانا پڑ گیا ہے۔ کرفیو لگا، اور نہ صرف کرفیو لگا، پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہوا، اور پارلیمنٹ ہاؤس پہ حملہ ہونے کی صورت میں ایک خاتون کو گولی بھی لگی، فائرنگ ہوئی، اور نائب صدر جو کہ وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، ان کو بحفاظت بمشکل نکالا گیا۔ وہاں کے جو ارکان پارلیمان ایک اہم پروسیڈنگ کر رہے تھے، اہم کارروائی کر رہے تھے، ان کو مقصود تھا اس کارروائی سے روکنا۔ اور یہ کس نے کیا؟ یہ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ، حکمراں جماعت جو اس وقت ہے، لیکن الیکشن ہار چکی ہے۔ امریکہ کا ایک پروسیجر ہے جناب، امریکی انتخابات ہو چکے ہیں، اور امریکی انتخابات کے نتیجے میں پریزیڈنٹ جو بائیڈن وہ نامنتخب ہو چکے ہیں، نامنتخب صدر ہیں وہ، ان کی پارٹی ڈیموکریٹس وہ الیکشن جیت چکی ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ ریپبلکن کے امیدوار تھے وہ الیکشن یہ ہار چکے ہیں۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ الیکشن جیتنے کے لیے بائی ہک اور کروک ہر طرح کی کوشش کی، ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، یہاں تک کہ ان کی ایک ٹیلی فون کال جو ہے وہ بھی ریکارڈ ہو گئی، جس میں وہ باقاعدہ طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے اتنے ہزار ووٹ چاہیے اور مجھے ہر صورت میں الیکشن جیتنا ہے۔ وہ کال ریکارڈ ہو گئی، کال ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ بھی آ چکی ہے۔ لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ الیکشن ہار چکے ہیں۔ بالکل جیسے ہمارے ہاں نواز شریف صاحب، مسلم لیگ نواز، وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مریم صفدر صاحبہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں، مولانا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ بھائی وہ الیکشن ہار چکے ہیں اور اب وہ رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان میں تو پھر رخصتی ہو گئی تھی، انتقال اقتدار ہو گیا تھا، لیکن امریکہ میں انتقال اقتدار گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ اور ہوا یہ کہ ایک عام انتخابات، جب امریکہ کے انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس میں پھر باقاعدہ طور پہ جو رزلٹ آتا ہے، ایک میں سادہ زبان میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ پارلیمنٹ ہاؤس کیپٹل ہل میں ایک پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور اس کی پارلیمنٹ پروسیڈ کرتا ہے، اور اس پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ میں جو وائس پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، جو کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ظاہر ہے انہی کے نائب صدر ہیں، اور وہ صدارت کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پہ انتقال اقتدار کی طرف ایک قدم ہوتا ہے، جو ریزلٹس آتے ہیں ان کو ویریفائی کرتے ہیں اور انتقال اقتدار کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ایک سادہ میں آپ کو زبان میں بتا رہا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ پارلیمنٹ ہاؤس کیپٹل ہل واشنگٹن، وہاں پہ یہ اہم ترین سیشن بلایا گیا، اور اہم ترین سیشن کی کارروائی چل رہی تھی، لیکن باہر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک جلسہ رکھا ہوا تھا جناب، اور اپنے پروٹیسٹرز کو، اپنے فالوورز کو بلایا ہوا تھا۔ اور جب اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے نائب صدر سے کہا کہ جناب یہ سلسلہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پروسیڈنگز کو آپ نے ڈیلے کرنا ہے، اور بجائے اس کے کہ جو رزلٹ آپ تک آیا ہے اس کو ویریفائی کریں اور اس پہ تصدیق کی مہر لگائیں، اس کو واپس ریاستوں کی طرف بھیج دیں آپ، اور واپس ریاستوں کی طرف جائے، اسٹیٹس کی طرف جائے، اور
ایک بار پھر قضیہ ہو اور جو انتقال اقتدار کا معاملہ ہے یہ ڈیلے ہو جائے۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے نائب صدر سے کہا، لیکن ان کے نائب صدر نے یہ بات ماننے سے انکار کر دی اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ جیسے ہی باہر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتہ چلا کہ جناب اندر وہ نہیں مان رہے، تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے فالوور سے اشارہ کیا کہ جناب اب وقت آ گیا ہے کہ ذرا ہلا بولا جائے۔ پروٹیسٹرز گئے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کے فالوورز، ریپبلکن کے فالوورز، وہ داخل ہوتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں حملہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس حد تک حملہ شدید تھا کہ فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون زخمی بھی ہو گئی، اور خاتون کے زخمی ہونے کے بعد صورتحال یہ ہو گئی کہ وائس پریزیڈنٹ کو بمشکل وہاں سے نکالا گیا۔ ارکان پارلیمنٹ کو حفاظتی ماسک جو ہیں، گیس ماسک، وہ دے دیے گئے تاکہ اندر مزید اگر کوئی آپریشن کی نوبت آتی ہے، آنسو گیس، شیلنگ، تو یہ محفوظ رہ سکیں۔ تو یہ ساری کارروائی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے تھے باہر، اور ان کی آشیرواد احتجاج کرنے والے مظاہرین کو حاصل تھی۔ اس کے بعد جناب ہوتا یہ ہے کہ کال کی جاتی ہے افواج کو، میں سادہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں، نیشنل گارڈز، افواج کو، جی، کہ جناب امریکی فوج آئے اور آ کے کنٹرول سنبھالے۔ وہ ڈیلے کرتے ہیں، لیکن اس دوران احتجاج بڑھتا ہے۔ پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے فالوورز کو روکیں، لیکن وہ نہیں روکتے۔ اب صورتحال گھمبیر سے گھمبیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ جو بائیڈن بھی اظہار خیال کر چکے ہیں۔ اب میں ذرا تھوڑا سا ماضی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں، کیونکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بہت سارے ایسے سکینڈلز، ایسے عیب ہیں جو اس وقت چھپے ہوئے ہیں، اور ان کو تحفظ حاصل ہے امریکی صدر کے ہونے کی وجہ سے، اور ان کو استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے۔ ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے ابھی تک اپنا ٹیکس کا اعداد و شمار صحیح نہیں دیے، وہ ظاہر نہیں کیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ امپیچمنٹ کے کارروائی کے قریب ہو کے وہاں سے بھی بچ چکے ہیں۔ اب ایک بات جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے زبان زد عام، کہ جناب ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ہاؤس اریسٹ کرنا پڑے، گرفتار کرنا پڑے، یا کوئی اس طرح کا کام کیا جائے، اور کیونکہ وہ قابو نہیں آ رہے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں، ان کا پلان یہ بھی ہے، کچھ عرصہ پہلے آیا، بلکہ الیکشن کمپین کے دوران ہی آیا، کہ ہو سکتا ہے مارشل لا لگانا پڑے، اور مارشل لا لگا کے وہ انتقال اقتدار سے انتقال کر دیں، وہ فوج کو کال کر لیں، کیونکہ جب تک 20 جنوری تک وہ پریزیڈنٹ ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس وقت پوری دنیا میں ایک طرح کا ہائی الرٹ ہے، ریڈ الرٹ ہے۔ چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، افغانستان اور خلیجی ممالک، سب کے سب اس وقت کیوس ہے ایک، اور اسی وجہ سے ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے 20 جنوری سے پہلے۔ تو اس سے پہلے نکسن پہ ایک وقت گزرا، پریزیڈنٹ نکسن تھے، اور نکسن کے خلاف امپیچمنٹ ہو رہی تھی، اور اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا جب یہ واٹر گیٹ سکینڈل آیا نکسن کے دور میں، اور انہوں نے ڈیموکریٹس کی دفتر میں کچھ میٹیریل چوری کرنے کے لیے ایک اٹیمپٹ کی۔ اس کے بعد ان کا آ گیا وہ آڈیو ٹیپس آ گئیں جس میں اسی سکینڈل سے متعلق چیزیں ظاہر ہوئیں۔ جب یہ واٹر گیٹ سکینڈل اسٹیبلش ہونے لگا اور پتہ چلنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے جو پریزیڈنٹ نکسن ہیں یہ اس امپیچمنٹ کے نتیجے میں ان کو کوئی سزا نہ ہو جائے، تو جب یہ نوبت آنے لگی تو نکسن نے ایک ہفتہ پہلے ریزائن کر دیا، اور ریزائن کرنے کے بعد ان کے نائب صدر تھے اس وقت، آئی تھنک جیرل فورڈ وہ تھے، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کے نکسن کو پارڈن دے دی۔ اب وہاں کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ جیسے ہی پریزیڈنٹ سٹیپ ڈاؤن کیا، نائب صدر نے اقتدار سنبھالا، اس کے پاس پھر وہ سارے پاورز آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو پارڈن دے سکتے ہیں
اور امریکن پریزیڈنٹ کو بھی دے سکتے ہیں فار فیوچر، یعنی مستقبل میں بھی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، کرمنل پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی۔ تو نکسن نے یہ اس طریقے سے ایک ہفتہ پہلے اسٹیپ ڈاؤن کیا، استعفیٰ دیا اور اپنے نائب صدر کے ذریعے یہ رعایت حاصل کر لی، اور ایک آفٹر ریٹائرمنٹ بھی، یعنی کہ عہدہ صدارت کے بعد بھی وہ پارڈن انہوں نے لے لی۔ اب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں، کیونکہ ان کے خلاف بھی ایسا کافی مواد موجود ہے کہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، جب تک تو وہ پریزیڈنٹ ہے نہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے خلاف کوئی کرمنل پروسیڈنگز کی جا سکتی ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی اور کارروائی کی جا سکتی ہے۔ 20 جنوری تک وہ صدر ہیں، اور جب تک صدر ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک اور مسئلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے جو سینئر جتنے بھی تھے ریپبلکن، وہ اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اور پینٹاگون بھی سوچ سمجھ کے پھونک کے قدم اٹھا رہا ہے کہ جناب کوئی ایسا کام ہی نہ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کر چکے ہیں، ایک آرڈر پاس کر دیا کہ ایران پہ اٹیک کر دیا جائے، ایران پہ حملہ کر دیا جائے، اور وہ بڑی مشکل سے اس آرڈر کو رکوایا گیا، اور 2-3 اہم وزراء کے ذریعے، سیکرٹریز کے ذریعے یہ کارروائی کرنا پڑی۔ اور اب بھی پینٹاگون جو ہے، اب یہ گیم بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو وہاں امریکہ کی کوئی گیم چل رہی ہے، پس پردہ کچھ نہ کچھ ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہڈن ہیں، جن کے بارے میں ظاہر ہے نہ ہمیں ایکسیس ہے نہ کسی اور کو۔ اب امریکن اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے، کون کس کا پلیئر ہے، کیونکہ ایک پچھلے تقریباً پورا 1 سال سے ایک کیوس ہے امریکہ میں، اور یہ احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کرفیو لگتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب جو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں امریکن، وہ خود یہ کام کروا رہے ہیں، اور جاننے والے جانتے ہیں، ان کی ویڈیو، ان کی سپیچز، جو تقاریر ہیں، وہ بھی اس میں بھی انہوں نے ہی اشارہ کیا یہ سب کچھ کروانے کا۔ اب اطلاع یہ ہے ایک اور بھی کہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے یا گرفتار کیا جائے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ضرور سوچ رہے ہیں کہ وہ 1 ہفتہ پہلے اسٹیپ ڈاؤن کر دیں، اسٹیپ ڈاؤن کر کے اپنے نائب صدر وہ 1 ہفتے کے لیے، بقیہ مدت کے لیے وہ امریکہ کے صدر ہوں گے، اور ان سے پھر مستقبل کے لیے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ پارڈن لے لیں، تاکہ جب ان کا عہدہ صدارت ختم ہو تو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہو سکے۔ اور یہ تو ایک چل رہا ہے، کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت بن چکی ہے جناب۔ پہلے تو ترقی پذیر ملکوں میں اور غریب ملکوں میں، یعنی کہ ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، فلپائن، اس طرح کے ملکوں میں دیکھا جاتا تھا کہ جناب انریسٹ ہو گیا ہے، دھاندلی ہو گئی ہے، لیکن اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ، اس کا کلیم ہے اور کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن وہاں کے حالات کیا ہو چکے ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ پاکستان کے جو پولیٹیشنز تھے، نواز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچک علی صاحب، جو ہار چکے ہیں، ان کا میرا خیال ہے کہ اثرات جو ہیں وہ امریکہ تک پہنچ گئے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی نواز شریف صاحب کے نقش قدم پہ، مریم بی بی کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، اور اقتدار چھوڑنے کے لیے کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہیں۔ پاکستان یعنی کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ اسٹیبلش ہوتے جا رہے ہیں، وہ میچیور ہو رہے ہیں، یا آپ نے دیکھا پاکستان میں بھی پی ڈی ایم اور یہ سب کچھ آئے، لیکن ان کو پذیرائی نہیں ملی، نہ عوامی سطح پہ ملی نہ ادروائز ملی۔ تو اب یہی فضا جو ہے وہ امریکہ، واشنگٹن، کرفیو لگ گیا، پہلے فوج نے آنے سے انکار کر دیا کہ جناب لوازمات پورے نہیں ہیں، تقاضے پورے نہیں ہیں، لیکن پھر جب سچویشن ہاتھوں سے نکلی تو پھر فوج نے بھی آ کے دی، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اپیل کی جا رہی تھی کہ جناب آپ اپنے فالوورز سے کہیں، اپنے کارکنوں سے کہیں کہ وہ کال آف کر لیں
یعنی کہ احتجاج ختم کر دیں، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی کوئی بھی سپیچ دینے سے انکار کیا، بلکہ وہ پنگ پونگ کی طرح کھیل رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں۔ اور اس وقت جو بائیڈن کی جان پہ بنی ہوئی ہے کہ ان سے 1.25 بالشت کے فاصلے پہ ہے جناب پریزیڈنسی اور وائٹ ہاؤس اور ان کا صدر بننا۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن جو دنیا کو تگنی کا ناچ نچاتے تھے وہ آج خود تگنی کا ناچ ناچ رہے ہیں، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون کیا کرنا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔